سبحان اللہ. کیویں کہتے ہوں گے وہ اٹھ کے پہلا آخدا میری رائے ہے کہ مصطفیٰ کریم نو قید کیتا جائے لا یس جدو قید کیتا جائے شیطان آخدا ہے قید تسی کیویں کرو گے مصطفیٰ کریم دے غلام ہی اتنے جنے مصطفیٰ کریم دے وجود دے قطرے زمین تے نہیں کرن. سبحان اللہ. او کہنے لگا سی پتہ ہی نہ چلن دیواں گے مصطفیٰ کریم نو کتے قید کیتا ہے. شیطان آخدا ہے جس گلی وچوں محمد گزر جان سات سات دن کشب ہوے محمد نے آندیاں نے تسی کیویں لکا سکدے ہو دوسرے نو کیا تو اپنی رائے دے. او آخدا ہے میری رائے محمد رسول اللہ نو قتل کیتا جاوے. انا مجدی شیخ آخدا ہے قتل نہیں کر سکدے. سویرے قریش مکہ دے سردار آن گے وہ سارے دشمنی لگا دین گے وہ قتل دا بدلہ قتل لے لین گے. شیطان کہنے لگا تو اپنی رائے دے. سبحان اللہ. بھائی میں اپنے کونے میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. تیسرا اٹھ کے بولتا تو اپنی رائے دے. وہ آخدا ہے او یخرج انہوں نے وطن در کیتا ہے وطن تو نکالیا جائے. شیطان آخدا تیری بھی رائے نہیں ایک ایک کر کے سارا کو رائے لیں. شیطان کو کسی بھی رائے نہ قبول ہے. ابو جہل ایک اور میٹنگ دے وچ بیٹھتا ہے جن دی عمر 20-40 سال کم ہے. اسلام کی دشمنی کی وجہ تو اس کو میٹنگ دے وچ بلایا بھی جاندا ہے. اس دی رائے کو بھی اہم ہی سمجھتا ہے. ابو جہل شیطان آخدا تو اپنی رائے دے. ابو جہل کیا آخدا میری رائے ہے نہ محمد نو قتل کیتا جاوے نہ درویدار کیتا جاوے نہ قید خانے وچ کیتا جاوے. میری رائے ہے سارے قبیلے دے لوگ بیٹھ کے ایک اپنا معتبر بندہ چن کے دتا جاوے. اتی رات دے ویلے گھر محاصرہ کر لینے ہاں سارے اک بار کدھر حملہ کر دیواں گے. اگر کسی ایک بندے نو وصیہ کہ تو قتل کر قریش مکہ دے لوگ بدلہ دے لین گے. تو سارے قبیلے دے لوگ آن گے اسرات میں خراب پھیل جائے گی. صبح وصیہ کرے سارے نے مل کے قتل کیتا ہے. قریش مکہ والے کدھر کدھر دشمنی لائن گے. جو صبح نہ ہتھیار پیسے لے سارے مل کے پیسے دے دیں گے. سبحان اللہ. آخر میں یہ بھی آخر ایک سنت عظیمہ لائے سارے قبیلے دے ایک ایک لوگ معتبر چن کے نا رات کو گھر کا محاصرہ کرتے جے پوچھ لیا قریش والے کنے قتل کیتے تھا کرنے سے سارے قبیلے نے اکٹھے کیتے. تو جی اللہ پیسے لے لیا تے آکھاں گے سارے پیسے اکٹھے کر کے دے دیا. ایک عہدے اے پہ کردے نے مکر پہ کردے. اللہ نے اس وقت مصطفیٰ کریم نے فرمایا سننے کمری والا یہ تیرے خلاف سازش پہ کر رہے ہیں. اسی بہترین تدبیر کرنا. یہ امام حمد یا خان نے بھی ترجمہ کیا. اگر ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں انسان کرتا مکر یہ کرتا ہے انسان مکر کرتا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انسان کرتا مکر تو جی اللہ نے آکھیا جاوے کہ اللہ بھی مکر ہی کر رہے ہیں. ترجمہ سے فرق آ گیا. انسان جو جملہ ٹھیک ہے انسان کرتا مکر تو جی اللہ نے آکھیا کہ اللہ بھی مکر پہ کر رہے ہیں. ترجمہ ٹھیک ہے. بھائی میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں گوڑا خطیب الحمدللہ کروں میں سیدہ بھی صدارت بچ ایک ہی تقریر کی تھی جو میں گوڑے سامنے کر رہا اور جب میں کفیر دے سامنے کر رہا میں اتھے مسجد میں بیٹھے آج شمیہ کا ترجمہ قرآن مجید کا فقہ دیوا کہ اللہ نور نہ لکھے کہ مگر کرتا ہو کیتا ٹھیک ہے. بھائی میرے نام بولو میں ایک گفتگو میں ذمہ دار ہوں میں گفتگو کے کر رہا ہوں. ترجمہ بکھانا بھی میرا کام ہے. ذمہ داری تسی اپنے دلائل دینا دسو کہ انسان کا مکر کرتا ہے اللہ کے بارے میں لکھا جائے اللہ بھی مکر کرتا ہے. ترجمہ ٹھیک ہے. جی تسی میں ہونی آپ کو کہ میں ہونی اس
یہ سسنگیا تو قرآن میں جو دوست ترجمہ لکھے ہوئے کہ اللہ کی مغفرت واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیرہ کرتا ہے، انسان مکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بہترین تدبیر کرنا ہے، اللہ بہترین حکمتہ کرنا ہے، انسان مکر کرتا ہے، اللہ بہترین تدبیرہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کملی والے مزاق کرنے والے کافر تدبیر پہ کر دینے، کافر مکر پہ کر دینے، واللہ خیر الماکرین، اسی بہترین تدبیرہ کرنے والے کملی والے مزاق کرنے والے ستے پہنے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے غم نہ کرو، ایک مکر پہ کر دینے، اسی بہترین تدبیرہ کرنے والے اسی بہترین رستہ بنانے والے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم نے غلامہ کو بلا لے، فرمایا علی، مولا علی نے بولایا کمرے دل، فرمایا علی اسی کرنی ہجرت اے سلمان امانتہ میں ہجرت کر کے مسلمان تے سارے چلے گئے نے مکے مدینے، ہن بھی کچھ جب امانتہ نے وہ بے امانتہ کی نہیں کہ مدینے تے سارے چلے گئے، ایک مولا علی آخری مدینے دے وچ ہجرت کر کے مکے تو سارے چلے گئے نے تے امانتاں جڑیاں مصطفیٰ کریم نے واپس کرن واسطے رکھی وہ کنا دیاں نے کافراں دیاں مان ایڈے صادق امین، وہ کافر نہیں مندے سن صادق الامین، صادق تے امین کیویں نہ آکھن دے نور مصطفیٰ کریم دے جتھے قدم لگ جاوے وہ غزالتاں دا شہر ہوے، بریانیاں دا شہر ہوے، گنداں دا شہر ہوے تے اللہ آکھے سونیا قدم تیرے لاگے نے سینہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ایتے قدم سونیا سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کملی والے علی کو سلاؤ، میرے مصطفیٰ کریم نے مولا علی کو بٹھا کے نا فرمایا علی اس بستر تے دور سونا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا علی جو سونا ہے تے اس انداز دا سونا ہے، کروٹنا ہے اس انداز دی لینی ہے، لیٹنا ہے اس انداز دا، مولا علی ہاتھ جوڑ کے رکھ کر دے کملی والے میں پہلی وقت سونا ہے، فرمایا علی یہ نہیں گل میں اس تو دستا پیاما ستا علی پہ ہوئے دستا نبی پہ ہوئے، سبحان اللہ، اس تو دستا پیاما ستا علی ہوئے دستا نبی ہوئے، امانتہ واپس کر کے واپس آس تفسیر حربی اللہ نے پوچھا ایک دن مولا علی اس رات میں تسی بڑی کفیت ارجن میں وقت گزارے اور تو نیند نہیں آئی ہوئی، آپ نے فرمایا من رب کعبہ کی قسم ہے پوری زندگی انج دی سکون دی نیند نہیں گزاری میں مصطفیٰ کریم نے بستر سے فرماتے نے اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا سی علی تو امانتہ واپس کر کے مدینے آئے، لوگ تدبیرہ پہ کر دے سی ٹھان دے پیسے دین نو ختم کرن دیا، میرا اللہ اس دین نو پالدا پیسے، لوگ بجھاندے پیسے لیکن اللہ اس دین نو پالدا پیسے، ایک بار آپ کو جو میں اللہ کا قرآن پڑھا خالق کائنات نے فرمایا یریدون لیطفئوا اللہ بافواہہم واللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو الکرہ الکافرین، کملی والے یہ تیرے دین کو بچھانا چاہتے ہیں اسی بات سبحان اللہ، متم نورہ یہ تیرے دین کو بچھانا چاہتے ہیں سونے اسی بات چاہتے ہیں۔ میاں صاحب نے بڑا سونا جا ترجمہ کیتا دیا تو میں پڑھ دے وقت سبحان اللہ، میاں صاحب فرماتے میں پھوکا مارے بجایا لوگا دین محمد والا، دین محمد کہتے نہ مجھے سے وعدہ حق تعالی، دین محمد کہتے نہ
اللہ نکلے اللہ نے فرمایا سونے نکلو بڑی لمبی گفتگو ہے کریم آقا نکلے معاشرہ کا فرن کیتا ہے قریش مکہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے معاشرہ کیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم نکل گیا جس طریقے سے نکلے بہت لمبی گفتگو ہے ابو بکر صدیق نے نال لینا سی نا دروازے تے گئے تے سیٹ تے ہلکیا لکھ دے میرے کریم آقا نے چونی دروازہ کھڑکایا ابو بکر صدیق نے اچانک دروازہ کھولا میرے کریم آقا نے فرمایا صدیق ساری رات تو سنتا نہیں فرمایا مازار دے رہنے والا ایک وقت انجدہ سی مصطفیٰ کریم تسی فرمایا سی مشکل وقت آوے گا تو میں اپنے نال ایک نو لے کے جاواں گا سونا من رب کعبہ دی قسم میں او جملے تہاڈی زبان دے وچوں نکلن دا دن سے اج تک صدیق سکون نال بستر تے آرام نہیں میرے مصطفیٰ کریم کس وقت آواز لگا لیں کہ کملی والے آ گئے نے صدیق دا ایو دل کردا اس سے پہلے دا سونا میں دروازے تے کھڑا ہے اس سے رات کو صدیق اکبر ایڈے پیار دے نال دروازے تے میرے کریم آقا نے ابو بکر صدیق نو نال لے لیا ہجرت والی رات چلتے چلتے وہ سوارے شہر دے وچ چلے گئے وہ تو تسی منظر بھی ویکھ کے ہونا ہے کہ مکڑی نے جالا بھی بنا لیا کبوتر نے انڈے بھی ڈال دیتے میرے کریم آقا نے صدیق غار دے دردا پر لگا کو صاف کیتا تفسیر اللہ نے تعالیٰ لکھا کہ جو مصطفیٰ کریم دا عشق تے پیار سینے وچ ڈالنا چاہ رہا نا پہلے صدیق گئے غار کے اندر غار کو صاف کیتا ہے پہلے تو صدیق نو سینے وچ ڈال تیرے اندروں جراثیم جالے صاف کرن تا مصطفیٰ کریم دا پیار سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق کے اکبر گئے غار کو صاف کیتا ایک دن دو دن تین دن گزر گئے صدیق کے اکبر نے خدمت صرف کی تھی آپ دی ایک بیٹے نے جنہ دا نام ہے عبداللہ بنت ابو بکر ایک نام ہے اسماء بنت ابو بکر صدیق دے غلام نے جنہ دا نام ہے عامر بنت ربیہ یہ تین کے غلام ایک بیٹا ایک بیٹی نہ دا کام کی سی کیونکہ مصطفیٰ کریم نے بکر صدیق دے گھر دے بچے لے باہر دے منظر دے کی کفیا سی عبداللہ بنت ابو بکر دا پتہ کام کی سی آپ نکلتے سن سارا دن مکے دے لوگاں دا بیٹھ دے سی پروپیگنڈے ساساں کی کر دینے محمد رسول اللہ دا چلے گئے نے مولا علی جو بستر تے لوٹے سی صبح انہاں پوچھیا اسماء بنت عبیس دا ایک کام سی کہ کھانا پکا کے لے کے جانا کھانا جو پکا کے لے کے جانا تے گھر پر دے کے واپس آ جانا تے عامر بنت ربیہ پتہ کہ یہ بکریاں چرا دے سی جس راستے تے عبداللہ بنت ابو بکر تے اسماء بنت ابو بکر جانیاں سی نا عامر بنت ربیہ اون راستہ تے بکریاں لے کے جانے سی کھرا بھی نہ سبحان اللہ یہ ابو بکر صدیق دا گھرانے دا عشق ہے ابو بکر صدیق نے ہجرت دلات تو پہلے ایک غلام سی انہاں دا نام سی عبداللہ وہ رستیاں دے بڑے مہر سے اپنے بیٹے نو ڈیوٹی لگاؤ انہاں نو لے کے ہونا ہے اے حضور نو لے کے جان کے ہجرت والے دن رستے دے وچ پھر 3 دن گزر گئے 3 راتاں گزر گئیاں ٹائم بڑا اگے جا رہا ہے میں مکانا چاہنا رستے دے ابو بکر صدیق میرے کریم آقا دا نام لے کے جدو گئے نا رستے دے ایک منظر تسی ویکھیا ہے کھوجی بھی لگے کسی رستے تے 1 2 3 یہ بڑی لمبی گفتگو ہے جدو مہابت تے بکریاں دی اوتھے گئے نا آپ نے پھر کھانا کھان دل کیتا او بڑے جی مائی انہیں محمد جن کا نام ہے وہ آکھدی صدیق نے پوچھا تہاڈے گھر پانی ہے تو ایک تو بکری دوجا میرا کھانا چلان واسطے لے کے یہ بھی بڑیری ہے بیمار ہے نا اسے گھر چھوڑ کے صدیق نے فرمایا اجازت ہے بکری جدو میرے قریب آقا نے فرمایا نا صدیق اجازت مل گئی بکری نو لے گیا ایک دفعہ بکری بولی 2 دفعہ 3 دفعہ مفسرین فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے ہاتھ رکھا تو اتنا اس نے بکری میں دودھ دھویا 17 سال بعد بھی اس کا اس ہی انداز میں دودھ پندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ لگایا 17 دن تک اس ہی انداز میں دودھ پندا رہا ہوتے میرے مصطفیٰ کریم اس کو معطل کر کے جدو نکلے نا انہوں نے فاصلہ کر کے انہوں نے راجپال کریم آقا جدو نکلے وہ بکر صدیق نے نال لے لیا ایک مکے دے
مسلمان سی جن کا نام سی سراقہ. وہ بہت بڑا تیز اونٹ دوڑاتا سا. انہوں لوگوں آکھیا کہ مصطفیٰ کریم کے صدیق ہجرت کر چلے گئے. مکے کے لوگوں نے اعلان کیتا جڑا پکڑے گا 1000 اونٹ ان دیواں گے انعام. صدیق دا 1000 اونٹ کملی والے کا انعام دیواں گے. جڑا پکڑدا سراقہ دے سارے لگا کہ تیرے جتنا تیز دوڑانے والا جانور کوئی نہیں. اس سے ہی میڈیم کے چھوٹیا اپنا جانور کو تیار کر کے دس. مفسرین فرما دے نے سراقہ اتنی تیزی کے نال دوڑتا ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے ابو بکر صدیق کو اتنا دور لے گیا. میرے کریم آقا قرآن مجید فرقان میں کی تلاوت پہ کر دینے. سراقہ آگدا ہے تلاوت میرے کنت کنندی ہے. میں اتنا قریب پہنچ گیا. ابو بکر صدیق کو سویرے غم لگا اسی آج پکڑ گئے. اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. کملی والے غم نہ کرو اسی تہاڈے نال. سراقہ آندا ہے کملی والے نے فرمایا صدیق گھبراویں نہ. اللہ نے فرمایا سکینے اس کے بعد اس نے زمین دی سواری کو پکڑ لے. زمین پکڑ لیا. سواری بھی اچھا لگتا ہے زمین نے پکڑ لیا. ایک دفعہ میرے کریم آقا نے درد گزار کا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کملی والا معافی دے جو میں نہیں آیا. میرے مصطفیٰ کریم نے دوری کو کچھ بلا بولیا. پھر اس نے حرکت کی تھی. دوسری دفعہ پھر سواری کھوپ کے زمین ہوئی. تیسری مرتبہ جو پھر میرے کریم آقا نے فرمایا سراقہ ہاتھ جوڑ کر کرتا ہے کملی والا میں معافی دے دے میں ہونا نہیں کرتا. جو تیسری مرتبہ میرے کریم آقا نے فرمایا نا سراقہ اس عمل تو باز آیا. لیکن آقا سونیا میں ایک امان نامہ لکھ دیا. میرے کریم آقا نے فرمایا مکے میں لوگوں سے وقت امان نامہ لیندے سی. عامر بن فہرہ نے فرمایا عبداللہ بن ربیع دوسری انہوں نے لکھ کے دیو. میرے کریم آقا کے غلامہ نے امان نامہ لکھ کے دیتا. جو امان نامہ لکھ کے دیتا تو میرے کریم آقا نے فرمایا سراقہ ایک مصطفیٰ کریم کی گل سن لے. ایک وقت انجدہ آوے گا مصطفیٰ کریم کی کشید کوئی دیکھو. ایک وقت سراقہ انجدہ آوے گا تین عراق سے شہنشاہ حامد کنگن بنایا جائے. سبحان سراقہ تجدو میں واپس آ گیا. کچھ دن ہویا میں مصطفیٰ کریم نے پہاڑی تے میں کیا میرا دل ڈوب گیا. میں مصطفیٰ کریم دے حتہ تے بیعت کی میں کلمہ پڑھ لیا. جناب ابو بکر صدیق کا دور بھی گزر گیا. حضرت عمر فاروق کا دور گزر گیا. ایران فتح ہویا. امیر المومنین ابو بکر صدیق کا دور بھی گزر گیا. مفسرین فرماتے ہیں اس وقت لے کے ایران کے بادشاہ جی جو جنگ دا گیا سی 23 سال کا وقت گزر گیا. عمر فاروق نے بلایا سراقہ نے. ڈیری عمر ہو گئی بڈھے ہو گئے. ایک دن مفسرین فرماتے اس کفیت میں اتنا بیمار ہو گئے کہ ایسے بیمار ہوتے تو سارے فیملی اکٹھے ہو جانے ہیں. سراقہ آگدا سارے فیملی اکٹھے ہو گئے. میں نے آ کے پوچھ دے نے تیری زندگی دا آخری ویلا آ گیا. اپنی کوئی وصیت نامی کر دے. اپنے بیٹیاں نو آگدا ہے. سراقہ آگدا میری کوئی وصیت نہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سی عراق فتح ہوئے گا تیرے عمر کنگن بنان گے. حجا میری موت دا ویلا نہیں آیا. ایڈا انہوں نے تقوی سی. ایڈا تقوی سی. حضرت عمر فاروق نے دور میں پھر بڑے سوٹی لاٹھی ٹیک دے. تو عمر فاروق نے پھر کیسر و کسرہ دے کنگن بنایا سی. 23 سالان بعد میرے مصطفیٰ کریم نے علم تے نکال کرنا لگا. بے ارتسی میرے مصطفیٰ کریم نے شان کی. سلطان باودہ شیر پاک نے میری